اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مبین اور اس کی جو اقسام ہیں اس کو امام شیرازی رحمۃ اللہ کے علیہ ذکر کر رہے ہیں۔ مبین کی آپ نے ابتداً دو قسمیں بتائی کہ بعض معانی اور مطالب وہ ہوتے ہیں جو خود نطق سے سمجھ میں آتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو مفہوم سے سمجھ میں آتے ہیں۔ جو نطق سے سمجھ میں آتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں: نص، ظاہر اور عموم۔ نص، ظاہر اور عموم۔ تو نص کی تعریف اور اس کی مثال تو ہو گئی، اب ظاہر کسے کہتے ہیں اس کو بتا رہے ہیں۔ ظاہر کا آپ ترجمہ کرتے ہیں گمان غالب۔ گمان غالب یعنی کسی لفظ کے اندر مان لو دو معنی ہیں اور وہ لفظ دو میں سے ایک معنی کے اندر زیادہ استعمال ہو رہا ہے یا ایک معنی اس میں زیادہ جچ رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں ظاہر۔ اسے کہتے ہیں ظاہر۔ وَهُوَ كُلُّ لَفْظٍ احتمل امرین، ہر وہ لفظ جو دو معانی کا احتمال رکھے، وَهُوَ فِي أَحَدِهِمَا أَظْهَرُ، اور ان دو معنی میں سے ایک معنی میں وہ لفظ اظہر ہو، كالامر والنهي وغير ذلك من انواع الخطاب الموضوع للمعانی المخصوصة المحتملة لغيرها، جیسے امر ہے، جیسے نہیں ہے، امر کا صیغہ، نہیں کا صیغہ۔ جیسے امر کے صیغے میں بھی کہ وجوب کا بھی معنی ہے، استحباب کا بھی معنی ہے، تحدید کا بھی معنی ہے، تعجیز کا بھی معنی ہے، لیکن وجوب کا معنی اس میں غالب ہے، زیادہ جچتا ہے امر کے صیغے میں، تو اسے ظاہر کہیں گے۔ نہیں کے صیغے میں جیسے حرمت کا بھی معنی ہوتا ہے، کراہت کا بھی معنی ہوتا ہے، تحدید کا بھی معنی ہوتا ہے، لیکن اس میں جو حرمت کا معنی ہے وہ زیادہ غالب ہوتا ہے، ممانعت کا۔ اس کے علاوہ خطاب کی وہ تمام قسمیں جو مخصوص معانی کے لیے وضع ہوئے ہو اور ان میں دوسرے معانی کا بھی احتمال ہو، ان میں دوسرے معانی کا بھی احتمال ہو، دوسرے مطالب کا بھی احتمال ہو، تو اسے ظاہر کہتے ہیں۔ گمان غالب بھی اسے کہا جاتا ہے۔ والعموم، عموم لفظ عام، لفظ عام عموم یہ بھی اس کی مبین کے ضرب یفید بنطقہ کی تیسری قسم ہے۔ عموم کا بیان اس سے پہلے آ چکا ہے۔ لفظ عام یعنی ہر وہ لفظ جو دو یا دو سے زائد اشیاء پر بولا جاتا ہے اسے عموم کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کے ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹو۔ تو السارق یہ لفظ عام ہے، لفظ عام ہے۔ اس میں چور کی جنس داخل ہے، جو بھی لوگ چوری کرے، 10 ہو، 50 ہو، 100 ہو، جتنے بھی ہو، جی، تو اگر ان کی چوری جو ہے پکڑی گئی ہے اور حرز مصر سے انہوں نے چرایا ہے، ربع دینار یا اس سے زائد مال چرایا ہے، اسلامی حکومت ہے اور چور کو اپنے مال مسروق کے اندر اپنی ملکیت کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو یہ لفظ عام ہے۔ فَهَذِهِ كُلُّهَا مِنَ الْمُبَيَّن، تو یہ تمام جو قسمیں ہیں، نص، ظاہر اور عموم، یہ مبین کی قسمیں ہیں۔ الَّذِي لَا يَفْتَقِرُ فِي مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، کہ مراد کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اس میں دوسرے کسی معانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وَإِنَّمَا يَفْتَقِرُ إِلَىٰ غَيْرِهِ فِي مَعْرِفَةِ مَا لَيْسَ بِمُرَادٍ بِهِ فَيَصِحُّ الْاحْتِجَاجُ بِهَٰذِهِ الْأَنْوَاعِ۔ ہاں، اگر وہاں دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے
تو وہ ایسی چیز کو سمجھنے کے لیے جو اس لفظ سے مقصد اور مراد نہیں ہے۔ لہذا یہ جو 3 قسمیں مبین کی بتائی گئی، نص، ظاہر اور عموم، ان کے ذریعے سے استدلال کرنا بھی صحیح ہے، یعنی ان کے ذریعے سے دلیل پکڑنا اور احکام شریعہ میں ان کو بطور دلیل کے استعمال کرنا یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی جائز ہے۔ وقال ابو ثور وعیسی بن ابان العموم اذا دخلہ التخصیص صار مجملا لا يحتج بظاہرہ۔ امام ابو ثور، امام عیسی ابن ابان رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ عام میں جب تخصیص داخل ہو جائے، لفظ عام میں جب تخصیص آ جائے تو وہ لفظ عام مجمل بن جاتا ہے، لا يحتج بظاہرہ، اور اس کے ظاہر سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ لفظ عام میں جب تخصیص ہو جاتی ہے تو وہ لفظ عام مبین نہیں رہتا بلکہ مجمل بن جاتا ہے، اب اس کے ظاہر سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام ابو ثور عیسی ابن ابان کا کہنا ہے۔ امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ عام میں تخصیص دلیل متصل کے ذریعے سے ہوئی ہے تو وہ مجمل نہیں بنتا، اور اگر دلیل منفصل کے ذریعے سے، دلیل متصل جیسے استثناء ہے، شرط ہے، تقیید بالصفت ہے، تو ان کے ذریعے سے اگر لفظ عام میں تخصیص ہوئی ہے تو لفظ عام کیا بن جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لفظ عام مجمل نہیں بنتا۔ اور اگر دلیل منفصل کے ذریعے سے، ایسی دلیل جو یعنی جس میں کلام عام الگ ہے اور یہ دلیل بالکل الگ ہے، ہٹ کر ہے، تو اس کے ذریعے سے اگر لفظ عام کی تخصیص ہوئی ہے تو لفظ عام مجمل بنتا ہے، لفظ عام کیا بنتا ہے؟ مجمل بنتا ہے۔ وقال ابو عبداللہ البصری، امام ابو عبداللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان کان حکمہ یفتقر الی شروط کآیت السرقۃ فہی مجملۃ لا یحتج بها الا بدلیل۔ کہتے ہیں کہ اگر لفظ عام کا حکم شرائط کا محتاج ہو، اگر حکم جو ہے شرائط کا محتاج ہو، جیسے کہ آیت سرقہ فہی مجملۃ، تو یہ مجمل ہے، لا یحتج بها الا بدلیل، بغیر دلیل کے اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا، یہ مبین نہیں ہے۔ اور اگر وہ شرائط کا محتاج نہ ہو، حکم لم یکن مجملا، تو یہ مجمل نہیں ہے بلکہ مبین ہے۔ یہ کہنا امام ابو عبداللہ بصری کا، ان کا کہنا ہے کہ جیسے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہاں پر لفظ عام کے ذریعے سے جو حکم بیان ہو رہا ہے وہ حکم شرائط کا محتاج ہے۔ ایسا نہیں کسی نے بھی کچھ بھی چوری کر دیا، کہیں بھی چوری کر دیا تو ایسے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بتایا تھا کہ 4 شرائط ہے، اسلامی حکومت ہو، اسی طریقے سے جو ہے چور نے حظ مثل سے مال کو چرایا ہو، اپنی ملکیت کا شبہ نہ ہو، ربع دینار یا اس سے زائد مال ہو تو ہی چوری میں چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ورنہ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مجمل ہے، بغیر قرینے وغیرہ کے اس کے ساتھ لگے ہوئے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور اگر شرائط کی ضرورت نہیں ہے تو وہ مجمل نہیں ہے۔ بہرحال یہ 3 مسالک، امام ابو ثور اور عیسی ابن ابان کا ایک مسلک کہ لفظ عام میں تخصیص ہو جائے تو وہ مجمل بن جاتا ہے، دوسرا مسلک ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ دلیل متصل کے ذریعے سے تخصیص ہو تو مجمل نہیں بنتا، منفصل کے ذریعے سے تخصیص ہو تو مجمل بن جاتا ہے، تیسرا مسلک ابو عبداللہ بصری کا کہ حکم اگر شرائط کا محتاج ہے تو مجمل، اور شرائط کا محتاج نہیں ہے تو مجمل نہیں۔ تو یہ 3 مسلک بیان کرنے کے بعد اب امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور کے مسلک کو ہی ترجیح دی ہے کہ نص ہے، ظاہر ہے، عموم ہے، یہ مبین کی ہی قسمیں ہیں، اور ان کی مراد خود سے واضح ہے، ان کی مراد کو سمجھنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ان کے ذریعے سے استدلال اور دلیل پکڑنا صحیح، ان کو بطور دلیل کے احکام شریعہ میں استعمال کیا جائے گا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ والدلیل علی ما قلنا، اس موقف پر دلیل جمہور کے ان المجمل ما لا يعقل معناه من لفظ ويفتقر في معرفة المراد به الى غیره، کہ مجمل اس معنی کو کہتے ہیں کہ جو لفظ سے سمجھ میں نہیں آتا ہے،
اس کی مراد کو جاننے اور سمجھنے کے لیے دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے مجمل کہتے ہیں۔ وَهَذِهِ الْآيَاتُ يُعْقَلُ مَعْنَاهَا مِن لَفْظِهَا، اور یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کا معنی ان کے الفاظ سے ہی واضح ہوتا ہے۔ جتنی بھی آیتیں محمد رسول اللہ، اسی طریقے سے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور اسی طریقے سے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور جو بھی احادیث وغیرہ بیان ہوئی ہے وہ یہ ہیں کہ جن کا معنی ان کے الفاظ سے ہی ظاہر ہے تو یہ مبین ہے، مجمل نہیں ہے۔ وَلَا يَفْتَقِرُ فِي مَعْرِفَةِ الْمُرَادِ بِهِ إِلَىٰ غَيْرِهَا، اور ان کے معنی اور مراد کو سمجھنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو کیا ہو گئے؟ مبین ہو گئے۔ فَهِيَ كَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ، تو یہ دوسری مبین آیتوں کی طرح ہو گئی ہے، یہ مجمل نہیں ہے بلکہ مبین ہے، اور ان کے ذریعے سے احکام شریعہ میں استدلال کیا جائے گا۔ یہ جمہور کا موقف ہے۔ تو بہرحال مبین کی آپ نے پہلے تعریف کی کہ مبین اسے کہتے ہیں کہ جس کا معنی خود سے واضح ہے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے لیے کسی اور لفظ اور دلیل کو ملانے کی ضرورت نہ ہو تو اسے کہتے ہیں مبین۔ مبین کی ابتداء دو قسمیں ہیں۔ بعض مبین وہ ہوتے ہیں کہ جن کا معنی ان کے الفاظ سے ہی ظاہر ہوتا ہے، ضرب یفید بنطقہ، ان کی تین قسمیں ہیں، نص، ظاہر اور عموم۔ اور بعض مبین وہ ہوتے ہیں جن کا معنی ان کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے۔ تو مبین کی وہ قسمیں کہ جس کا معنی اس کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے تو اس کی تین قسمیں ہیں، فحوى الخطاب، لحن الخطاب اور دلیل الخطاب۔ فحوى الخطاب یعنی مفہوم موافق، جس میں منطوق بھی مسکوت عنہ دونوں ایک دوسرے کی موافقت میں ہو۔ لحن الخطاب وہ پوشیدہ معنی کے الفاظ جس پر دلالت اور رہبری کرتے ہیں اور جس کے بغیر کلام مکمل نہیں ہوتا، اس کا بیان بھی پیچھے آ چکا۔ اور دلیل الخطاب جس میں منطوق بھی مسکوت عنہ کے خلاف ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں دلیل الخطاب۔ وقد بینتها قبل هذا الباب، اس باب سے پہلے جو مفہوم الخطاب کا باب تھا اس میں بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فحوى الخطاب، دلیل الخطاب اور لحن الخطاب، یہ جو مبین کی ضرب یفید بمفہومہ کی تین قسم ہیں، ان کو بیان کر دیا۔ فاغنى عن الاعادتی، لہذا میں یہاں پر ان کو دہرانے سے عاجز ہوں، یعنی دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، عاجز ہوں مطلب ضرورت نہیں ہے، مستغنی ہوں، عاجز نہیں بلکہ مستغنی ہوں، ان کو یہاں پر دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پچھلے باب سے ان کا معنی صحیح بھی طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس پورے باب میں مبین اور اس کی جو ابتداءً دو قسمیں تھیں اور ان دو قسموں کی جو تین قسمیں تھیں، 6 قسمیں گویا کہ کل ملا کر مبین کی، ان کو یہاں تک امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان بھی کر دیا ہے، واضح بھی کر دیا ہے۔ اب اگلے باب میں آپ مجمل کی تعریف اور مجمل کی جو قسمیں ہیں ان مجمل کی قسموں کو آپ ذکر کریں گے، مجمل کی قسموں کو آپ بیان کریں گے۔ بہرحال قرآن کریم میں مبین اور احادیث میں بھی اور کلام عرب میں بھی، عربی شعراء کے کلام میں بھی مبین کا زیادہ استعمال ہوا ہے، اس لیے مبین کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ، تو ان کو اچھی طریقے سے مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔